پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کی بات کریں تو جب سے شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا پچھلے سال اگست میں خاتمہ ہوا ہے، اس کے بعد بہت تیزی سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں ہمیں ایک بہتری دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تجارت کی بات کریں، اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پازیٹیو ٹرینڈ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جو پچھلی گورنمنٹ تھی بنگلہ دیش کی، جس طرح کی ریسٹرکشنز انہوں نے عائد کر رکھی تھیں، وہ ویزا کے حوالے سے ہوں، پاکستان کی جو برآمدات ہیں اس کے حوالے سے ہوں، جو نیا سیٹ اپ آیا اس نے وہ تمام ریسٹرکشنز ختم کر دیں۔ اینڈ مور امپورٹنٹلی ان دنوں بنگلہ دیش کا ایک جو فوجی وفد ہے جس کی قیادت ان کے جو سیکنڈ ان کمانڈ ہیں لیفٹیننٹ جنرل قمر الحسن وہ کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے دورے پر ہیں۔ آلریڈی ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں پاکستان کی فوجی قیادت سے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، پھر پاکستان ایئر فورس کے چیف سے وہ ملے ہیں، اینڈ ٹوڈے آج ان کی ملاقات جو پاکستان کے نیول چیف ہیں ان کے ساتھ بھی ہوئی ہیں۔ تو ایک کمپریہنسو ان کا وزٹ ہے، اور اس وزٹ کی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ 17 سال بعد کسی بھی جو بنگلہ دیش کا کوئی جو سینئر جرنیل ہے اس کا پاکستان کا دورہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو دورے ہوئے تھے وہ شیخ حسینہ واجد جب 2009 میں اقتدار میں آئی تھی، 15 سال وہ اقتدار میں رہی، تو اس سے پہلے پاکستان کی طرف سے بھی اور بنگلہ دیش کی طرف سے بھی وہ دورے ہوئے تھے۔ اینڈ شہباز، گیون دا فیکٹ کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی ایک تاریخ رہی ہے، دونوں ہم اکٹھے تھے، 1971 میں ٹریجڈی ہوئی، بنگلہ دیش الگ ایک ملک بن گیا، اور پھر اس میں آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو فوج ہے ان کی قیادت ہے اس کے اوپر بھی الزامات لگتے رہے۔ آج بھی جو الزامات ہیں کہ ایک وجہ کے جو پاکستان دو لخت ہوا، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہ جو وزٹ ہو رہا ہے اٹ از کوائٹ سگنیفیکنٹ، کیونکہ جو لوگ اس کو کلوزلی فالو کرتے ہیں، کیونکہ آخری مرتبہ 2008 میں ہی پاکستان کے ایئر چیف اور نیول چیف بنگلہ دیش گئے تھے، اور 2008 میں ان کے ایک سینئر جنرل جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پر آئے تھے۔ اس کے بعد جب شیخ حسینہ واجد اقتدار میں آئیں تو ایک وزٹ جو ہے سینئر لیول کو تو چھوڑ دیں، ایک لوئر لیول کے اوپر بھی کوئی وزٹ نہیں ہوا، اور اب اگر آپ دیکھیں تو یہ کوائٹ سگنیفیکنٹ ہے، اور جس طرح کا ریسیپشن انہیں دیا گیا ہے دیٹ شوز کہ وہ جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ دونوں طرف سے ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ تھا کہ کیا یہ ٹرانسلیٹ ہوگا انٹو سم تھنگ سبسٹینٹیو، تو دیکھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ چیزیں شاید اب پریکٹیکل شیپ لے رہی ہیں دونوں ملکوں کے تعلقات کی اگر آپ بات کریں تو۔ کامران، بالکل صحیح کا ہسٹورک یہ والا صحیح ہوتا ہے، ہسٹورک موومنٹ جہاں پہ آپ کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے فارن پالیسی کے فرنٹ پہ۔ 15 سال بہت ہی برا پیریڈ تھا جو پچھلی گورنمنٹ کا تھا، یہ پاکستان کے لیے گولڈن اپارچونٹی ہے۔ اب بنگلہ دیش کا پاکستان کے قریب آنے کا مطلب یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا انڈیا کے ساتھ جو ان کے جو تعلقات ہیں اس میں اس طریقے کی گرمجوشی نہیں ہوگی، اور بنگلہ دیشی جو حکومت ہے ابھی کہ وہاں پہ انٹرم وہ بھی انڈیا کو کافی انہوں نے اس چیز پہ وہ کریٹیسائز بھی کرتے ہیں، آبجیکٹ بھی کیا ہے ان کے انٹرفیئرنس کے اوپر۔ اٹس اے ویری گڈ اوپننگ۔ پچھلے جو 15 سال تھے مجھے تو اس کا صرف ایک ایگزامپل یاد ہے، کیونکہ ہمارے تعلقات نہیں رہے۔ میں نے ایک اسکینڈل رپورٹ کیا تھا نیشنل بینک آف پاکستان کی بنگلہ دیش برانچ میں، وہاں پہ کوئی 18 ارب روپے کا اسکیم تھا، وہ میں نے رپورٹ کیا، وہ معاملہ ٹیک اپ ہوا، نیب میں گیا، اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس نے ٹیک اپ کیا۔ تو جب ریکوریز کی باری آئی تو نیشنل بینک کے لوگ جب بنگلہ دیش جاتے تھے پہلے تو ان کو ویزاز نہیں ملتے تھے، ان کو تنگ کیا جاتا، پھر ان کی جو سینٹرل بینک تھی بنگلہ دیش کی وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتی تھی، اس حد تک تعلقات خراب تھے، مطلب وہ جس حد تک وہ تنگ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیک آف کوآپریشن تھا۔ تو یہ تو صرف ایک اوپننگ ہے نا، اور اٹس اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ، اور اس کے ساتھ ہی اور اس اپارچونٹی کو ان کو لوز نہیں کرنا چاہیے۔ سافٹ جو ایریاز ہیں، ڈیفینس تو ایک سائڈ ہوگی نا، جو اس کے ساتھ ساتھ جو سویلین سائڈ پہ سافٹ ایریاز ہیں، اسکالرشپ، وزٹس، ایک دوسرے کی کنٹریز میں آنا جانا، اس کے اوپر میرا خیال اگر فوکس ہو جائے تو وی کین ریکو دی لاسز۔ بالکل، آئی تھنک فوکس اس پر ہے بھی، اور یہ جو وزٹ اگر آپ بات کریں تو سبسٹینٹیو چیزوں کی بات کر رہے تھے، جو ایئر چیف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے بنگلہ دیش کے ڈیلیگیشن کی، تو اس میں انہوں نے دلچسپی ظاہر کی ہے GF-17 تھنڈر میں، جو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور چائنا نے مشترکہ یہ ڈیولپ کیا تھا، اور اگر دلچسپی لینے کا مطلب یہ ہے کہ پبلکلی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو بنگلہ دیش کا ڈیلیگیشن ہے انہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے، تو پاکستان آلریڈی ظاہر ہے کہ GF-17 تھنڈر جو بنا رہا ہے، میانمار میں نائجیریا آلریڈی وہ استعمال کر رہے ہیں طیارے، اور عراق، آذربائیجان نے بھی دلچسپی ظاہر کی ہے، عراق بھی انٹرسٹڈ ہے، اور اس طرح کا اگر کوئی ارینجمنٹ ہو جاتا ہے دیٹ وڈ آلسو بی ویری پازیٹیو۔ اٹ ول بی پاکستانی اینڈ چائنیز ٹیکنالوجی دیٹ ول بی یوزڈ، اور آلریڈی جو بنگلہ دیش کی ایئر فورس ہے ان کے پاس GF-17 نہیں ہے، ایک اور غالباً F-7 کوئی لڑاکا طیارہ ہے جو چین سیم جو آرگنائزیشن ہے یا انسٹیٹیوشن ہے جو ڈیولپ کر رہا ہے، جس نے GF-17 اور پاکستان نے مل کر کیا ہے، اور رشین ان کے پاس MiG-29 ہے، لیکن بہت بڑا فلیٹ نہیں ہے،
اور وہ انٹرسٹڈ ہیں JF-17 میں بھی اور J-10C، یہ دونوں پرائز کے لحاظ سے بھی کمپیٹیٹو بھی ہیں. دونوں جو یہ طیارے ہیں وہ obviously پاکستان کے پاس موجود ہیں، بٹ اس میں جو چیز دیکھنے والی ہے وہ انڈیا اس کو بالکل لائٹ نہیں لے گا، کیونکہ انڈیا کے لیے بنگلہ دیش بہت میٹر کرتا ہے، کیونکہ اس کی سرحد تو لگتی ہی ہے، پھر اس میں جو 7 نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں جہاں پر گڑبڑ رہتی ہے، اور ایک آپ نے سنا ہوگا چکنز نیک سلیگوری کوریڈور ہے جو بھارت کا کنیکشن ہے ود 7 جو ان کی سسٹر اسٹیٹس ہیں، وہ ایک چھوٹی سی پٹی ہے اور وہاں پر چین بھی بیٹھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کیس آف اینی فال آؤٹ ود چائنا، اگر وہ جو چکنز نیک ہے یا مرغے کی گردن ہے اگر اس کو دبوچ لیا جائے تو بھارت کے پاس راستہ نہیں ہے ان 7 جو ریاستوں کو ایکسس کرنے کے لیے، سوائے بنگلہ دیش کے، اور شیخ حسینہ واجد کے ٹائم پر وہ ایکسس ان کو دیا گیا تھا. اور جو بھارت ہے ان کا میڈیا بھی اس کے حوالے سے اکثر اب بات چیت کرتا رہتا ہے کہ ان کو یہ خدشہ کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان یہ تعلقات جو بہتر ہو رہے ہیں یہ ان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، کیونکہ پاکستان یہ جو 7 نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں ان میں جو علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں ان کو ہوا دینے کے لیے وہاں پر علیحدگی پسند جو ایلیمنٹس ہیں ان کو سپورٹ کر سکتا ہے. حالانکہ پاکستان کا یہ موقف ہے کہ ہمارے جو بنگلہ دیش کے تعلقات ہیں وہ ارسپیکٹو کہ بنگلہ دیش کے بھارت کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، ہم اپنے مفادات میں ان تعلقات کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور امپورٹنٹلی جو آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی بنگلہ دیش کے سینئر جنرل کی، اس میں اسپیسیفکلی یہ ذکر بھی کیا گیا ایکسٹرنل ایلیمنٹ کا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اس نوعیت کے ہونے چاہیے کہ جو بھی بیرونی خطرات ہیں ہمارے بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو اس کو کاؤنٹر کیا جائے. تو یہ سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اس پر ہم نظر رکھیں گے. یہاں پر بریک لیں گے، بریک کے بعد ایک اور انٹرنیشنل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بریکنگ خبر ہے، اور وہ ہے کہ 460 دن کی اسرائیلی بربریت کے بعد اب کچھ امید پیدا ہوئی ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کا ایک جو معاہدہ ہے وہ ہوا ہے. اس کی کیا تفصیلات ہیں، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے.